بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تو بات چل رہی تھی کہ صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر تقدم حاصل ہے، لہذا جس حدیث میں امام بخاری تنہا ہوں وہ اس حدیث کے بنسبت برتر ہوگی جس میں امام مسلم تنہا ہوں۔ اور بخاری کو مسلم پر تقدم کیوں ہے؟ تو ایک بات تو یہ کہی تھی کہ جمہور محدثین نے صحت میں بخاری کے تقدم کی صراحت کی ہے، جبکہ مسلم کے تقدم کی صراحت کسی سے نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد پھر جو اقوال کچھ تھے ان کی توجیہ و تعویل بیان کی، اور پھر یہ کہا کہ اگر کسی نے اس کی صراحت بھی کی ہوتی کہ مسلم کو صحت میں فضیلت حاصل ہے بخاری پر، تو شاہد وجود ہی ان پر اس بات کو رد کر دیتا۔ کیوں رد کر دیتا؟ اس کی علت بیان کی، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد۔ کیونکہ وہ صفات جن پر صحت کتاب بخاری میں گردش کرتی ہے وہ کتاب مسلم کی صفات سے زیادہ تام اور شدید ہیں، اور امام بخاری کی ان صفات کے سلسلے میں شرط زیادہ قوی اور درست ہے۔ تو اما رجحانہ من حیث الاتصال سے اب وہی تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ متصل السند ہو، اس کا راوی عادل اور تام الضبط ہو، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو۔ تو اب یہاں پر ان تین چیزوں کے اعتبار سے کہ متصل السند ہونے کے اعتبار سے، اور پھر راوی کے عادل و ضابط ہونے کے اعتبار سے، اور حدیث کے معلل اور شاذ نہ ہونے کے اعتبار سے کیسے بخاری کو مسلم پر فضیلت حاصل ہے۔ کہتے ہیں اما رجحانہ من حیث الاتصال فلاشتراطه ان يكون الراوی قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واکتفى مسلم بمطلق المعاصرہ۔ رہا بخاری کا متصل السند ہونے کے اعتبار سے افضل ہونا، راجح ہونا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس بات کی شرط لگائی ہے اتصال کے لیے کہ راوی کے لیے اس سے ملاقات ثابت ہو جس سے وہ روایت کر رہے ہیں، ولو مرتن، اگرچہ ایک مرتبہ ہی صحیح۔ تو دیکھیے اتصال سند کا متصل ہونا، اگر سمعت یا حدثنا کے ذریعے حدیث بیان ہو رہی ہے، حدثنا اخبرنا یا سمعتو کے ذریعے، تب تو صراحت ہو جاتی ہے اتصال کی، لیکن اگر بطریق عن روایت ہو رہی ہے تو اس صورت میں پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ سنا کہ نہیں سنا۔ تو کہتے ہیں امام بخاری نے یہ شرط لگائی ہے اتصال کو ماننے کے لیے کہ راوی جن سے روایت کر رہا ہے اگر ان شیخ سے ایک بار بھی ملاقات ثابت ہو رہی، ملاقات کا ثبوت پایا جا رہا ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ یہ انہوں نے سنا ہوگا اور ان سے بیان کیا ہے، اگرچہ سمعت یا حدثنا نہ کہا، بطریق عن روایت کر دیا۔ لیکن اگر ایک بار بھی ملاقات ثابت نہیں ہے تو اب اسے اتصال کے لیے کافی نہیں مانا جائے گا۔ تو امام بخاری نے شرط لگائی کہ راوی کی اپنے شیخ سے مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے۔ واکتفى مسلم بمطلق المعاصرہ، اور امام مسلم نے صرف ہم عصر ہونے پر اکتفا کیا ہے۔ امام مسلم کے ہاں یہ ضروری نہیں ہے
کہ ملاقات ثابت ہو، بلکہ مطلق معاصرت ہی ان کے نزدیک کافی ہے کہ ہم عصر ہیں، تو اس سے یہ مان لیا جائے گا کہ انہوں نے سنا ہوگا۔ اور امام مسلم نے صرف معاصرت پر ہم عصر ہونے پر اکتفا کیا۔ وَأَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَلَّا يَقْبَلَ الْعَنْعَنَةَ أَصْلًا، اور امام بخاری پر یہ الزام دیا، ان پر یہ لازم کیا کہ وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ عنعنہ کو بالکل قبول نہ کریں، یعنی جو حدیث بطریق عنعنہ روایت ہو رہی ہے، بطریق عن فلاں اسے وہ بالکل قبول نہ کریں، کیونکہ ایسی جگہوں میں ہر جگہ اس بات کا احتمال پا لیا جائے گا کہ انقطاع ہو، راوی درمیان سے ساقط ہو۔ تو جب بطریق عنعنہ میں احتمال ہے اور اسی احتمال کو دور کرنے کے لیے انہوں نے لقاء کی شرط لگائی تھی، تو اس شرط کی وجہ یہی تھی کہ انقطاع کا احتمال ختم ہو جائے، تو ہر عنعنہ میں احتمال باقی رہے گا، اس وجہ سے ان پر لازم آتا ہے کہ وہ بطریق عن فلاں والی حدیث کو قبول نہ کریں، اور امام بخاری پر یہ لازم کیا کہ وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ عنعنہ کو بالکل قبول نہ کریں۔ حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں وما الزمہ بہ لیس بلازم، اور جو بات امام مسلم نے امام بخاری پر لازم کی وہ لازم نہیں آتی۔ کیوں لازم نہیں آتی؟ کیوں وہ محتاج نہیں ہو رہے ہیں؟ لأن الراوی اذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روایته احتمال الا يكون قد سمع، اس لیے کہ جب راوی کے لیے ایک بار ملاقات ثابت ہو جائے گی تو اس کی روایت میں اس بات کا احتمال جاری نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے شیخ سے نہ سنا ہو۔ کیوں یہ احتمال جاری نہ ہوگا؟ لأنه يلزم من جريانه ان يكون مدلسا، اس لیے کہ اس کے جاری ہونے سے لازم آئے گا کہ راوی مدلس ہو۔ تدلیس اور مدلس کی وضاحت آگے آئے گی۔ تدلیس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ راوی اپنے شیخ کو چھوڑ کر اوپر والے شیخ کا ذکر کر دے۔ تو یہ بہت سارے مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی راوی کچھ ضعیف تھا اور اوپر والے شیخ جو ہے وہ مضبوط ہیں، قوی ہیں، تو بیچ والے کو چھوڑ کر کے اوپر والے کو ذکر کر دیا تاکہ ضعف کا وہم نہ پیدا ہونے پائے۔ تو ایسا راوی مدلس کہلاتا ہے، اور وہ حدیث جس میں تدلیس کی گئی وہ مدلس کہلاتی ہے، اور حدیث مدلس ضعیف کے قبیل سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں جب ملاقات ایک بار ثابت ہو جائے گی تو اس کی روایت میں اس بات کا احتمال نہیں رہ جائے گا، اس بات کا احتمال جاری نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے شیخ سے نہ سنا ہو۔ کیوں؟ لأنه يلزم من جريانه ان يكون مدلسا، کیونکہ اس احتمال کے جاری ہونے سے لازم آئے گا کہ راوی مدلس ہو۔ والمسألة مفروضة في غیر المدلس، اور مسئلہ غیر مدلس میں فرض کیا گیا ہے۔ راوی عادل ہو، تام ضبط ہو، اس کی بات چل رہی، کیونکہ حدیث صحیح کی بات چل رہی ہے، تو حدیث صحیح کا جو راوی ہوگا وہ عادل ہوگا، وہ تدلیس کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اگر اس اعتراض کو مان لیا جائے تو خلاف مفروض لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ یہاں فی غیر المدلس لکھا ہوا ہے، اس کو آپ فی غیر المدلس بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مسئلہ مفروض ہے، فرض کیا گیا ہے غیر مدلس میں، جو کہ ضعیف کی قسموں میں سے ہے مدلس، اور یہاں بات چل رہی ہے صحیح کی، تو یہ مدلس کا غیر ہو گئی۔ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، ہاں تو دیکھیے یہاں جو امام بخاری کی شرط ہے یہ امام مسلم کی شرط سے زیادہ قوی اور درست ہے۔ اب رہی بات عادل اور ضابط ہونے کی حیثیت سے، وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِ، اور رہا بخاری کا راوی کے عادل و ضابط ہونے کے اعتبار سے افضل ہونا، مقدم ہونا، بہتر ہونا، تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ امام مسلم کے جن راویوں میں کلام کیا گیا ہے، یعنی جن کے بارے میں جرح کی گئی ہے، ان کی تعداد امام بخاری کے متکلم فیہ راویوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تو عدالت و ضبط کے اعتبار سے دونوں کے کچھ راویوں پر کلام کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جن امام مسلم کے جن راویوں کے بارے میں کلام ہوا ہے وہ زیادہ ہیں بنسبت امام بخاری کے راویوں کے جن پر کلام کیا گیا ہے۔ مع ان البخاریہ، ایک تو یہ ہو گیا کہ امام مسلم کے زیادہ راویوں پر کلام کیا گیا ہے بنسبت امام مسلم کے راویوں کے۔ مع ان البخاریہ لم یکثر من اخراج حدیثہم، مع ازیں کے امام بخاری نے ایسے لوگوں سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی ہے۔ لم یکثر من اخراج حدیثہم، اس کے ساتھ یہ ہے کہ امام بخاری نے ایسے لوگوں سے بکثرت تخریج نہیں کی، بل غالبہم من شیوخہ، بلکہ ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں، بیشتر ان کے شیوخ میں سے ہیں، امام بخاری کے اساتذہ ہیں، الذین اخذ عنہم ومارس حدیثہم، جن سے امام بخاری نے حدیث بلا واسطہ لی ہے اور ان کی حدیث سے اچھی طرح آشنا ہے، مشق ہو گئی ہے۔ بخلاف مسلم فی الامرین، برخلاف امام مسلم کے ان دونوں باتوں میں کہ انہوں نے متکلم فیہ راویوں سے بکثرت تخریج کی ہے اور ساتھ ہی ان میں جو لوگ ہیں وہ ان کے بلا واسطہ مشائخ میں سے بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے بھی امام مسلم کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور امام بخاری کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ ہاں، یاد رہے کہ جن راویوں پر عدالت و ضبط وغیرہ کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے تو اگرچہ کلام ہوا لیکن اس بات پر لگ بھگ علماء کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری میں جتنی بھی مسند حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو صحت کے درجے سے نیچے اترتی ہو۔ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الشُّذُوذِ وَالْإِعْلَالِ فَلِأَنَّ مَنْ تُقِدَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَدًا مِّمَّنْ تُقِدَ عَلَى مُسْلِمٍ، اور رہا بخاری کا شاذ اور معلل نہ ہونے کے اعتبار سے افضل ہونا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کی جن حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے ان کی تعداد ان حدیثوں سے کم ہے جن میں مسلم پر کلام کیا گیا ہے۔ تو امام مسلم کے یہاں وہ حدیثیں زیادہ ہیں جن میں شاذ اور معلل ہونے کے اعتبار سے نقد کیا گیا ہے بنسبت امام بخاری کے۔ ھذا مع اتفاق العلماء على ان البخاری كان اجل من مسلم في العلوم واعرف منه بصناعة الحديث۔ تو یہاں تک تو ان صفات کے اعتبار سے گفتگو ہوئی فضیلت بخاری کی۔ اب یہاں ایک عمومی وجہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ھذا مع اتفاق العلماء، یہ ساری گفتگو علماء کے اس اتفاق کے ساتھ ہے، یعنی اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ہی علماء کا اس اتفاق بھی آپ دیکھیے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام بخاری علوم میں امام مسلم سے زیادہ پائے کے ہیں، وَأَعْرَفَ مِنْهُ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ، اور ان سے زیادہ فن حدیث کے جانکار ہیں، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، اور یہ کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ آثَارَهُ، اور امام مسلم ہمیشہ امام بخاری سے استفادہ کرتے رہے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ حتی قال الدارقطنی، یہاں تک کہ امام دارقطنی نے فرمایا لولا البخاری لما راح مسلم ولا جاء، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم نہ آتے نہ جاتے۔ مطلب یہ ہوا یعنی اس فن میں جو ان کی شان ظاہر ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم
ایسا نہ کر پاتے۔ تو اب تالیف اور کتاب کی فضیلت مؤلف کی فضیلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور تمام علوم میں اور خاص طور سے فن حدیث میں جب اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ امام بخاری امام مسلم سے زیادہ پائے کے ہیں، تو اب اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بخاری کو مسلم پر تقدم حاصل ہے۔ ومن ثم أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط البخاري على غيره قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث۔ اور اسی وجہ سے یعنی اس جہت سے وہ جہت کیا ہے، اور وہ ہے امام بخاری کی شرط کا زیادہ راجح اور قوی ہونا دیگر لوگوں پر۔ قدم صحیح البخاری، اور اس جہت سے یعنی کہ اور وہ ہے امام بخاری کی شرط کا غیروں پر دیگر محدثین پر زیادہ راجح ہونا، اس وجہ سے صحیح بخاری کو تقدم حاصل ہے اعلیٰ غیرہ دیگر ان کتابوں پر جو علم حدیث میں تصنیف کی گئی ہیں۔ ثم صحیح مسلم، پھر صحیح مسلم کو تقدم حاصل ہے، یعنی بخاری کے بعد نمبر صحیح مسلم کا ہے، لمشارکتہ للبخاری فی اتفاق العلماء علی تلقی کتابہ بالقبول ایضا سوا ما علل۔ امام مسلم کے بخاری کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے، امام مسلم کے بجائے صحیح مسلم کے بخاری کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے علماء کے ان کی کتاب کو قبول کرنے پر متفق ہونے میں، اس بات میں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ امام صحیح مسلم کو بھی قبول کا منصب اور درجہ حاصل ہے، سوا ما علل، سوائے ان حدیثوں کے جن میں کلام کیا گیا ہے۔ یہاں خاص تعلیل معلل ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ یہاں پر مطلقاً سوا من توقید ما تکلم فیہ، سوائے ان حدیثوں کے جن میں کلام کیا گیا ہے۔ تو ارجحیت کے اعتبار سے یہ کل اب 5 صورتیں ہو گئیں، بلکہ ہاں یہاں یہ تین صورتیں ہوئیں کہ پہلا نمبر جس میں دونوں حضرات متفق ہوں یعنی متفق علیہ حدیث، اور پھر دوسرا نمبر ہے جس میں امام بخاری تنہا ہوں، اور پھر تیسرا نمبر جس میں امام مسلم تنہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہی اور لوگوں کا درجہ ہوگا، تو جو درجہ ہے اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔